पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान जो पोजीशन है, वो हम जो मुकदमा है वो दुनिया के सामने या मेंबर स्टेट्स के सामने रखे। उस लिहाज से मेरे ख़्याल में हमारा दौरा काफ़ी कामयाब था। जहाँ तक बायलैटरल इश्यूज़ है, जहाँ तक कश्मीर के इश्यूज़ हैं, उन पे तो हमारा मौक़िफ़, असूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आया, मगर मल्टीलैटरली SCO का फॉर्मेट के लिहाज से मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से काफ़ी कामयाब ही रहा है। और जबकि हम पे पाबंदी है कि हम एक दूसरे के जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं या इख्तलाफात हैं उनको नहीं उठा सकते हैं उस तरीके से, मगर डिप्लोमेटिकली और उस दायरा में रह के हमने हर वो पॉइंट उस तरीके से नहीं उठाया, मगर साथ साथ उठाया भी सही जो हमने समझा ज़रूरी है। मसलन जहाँ तक यूनिलैटरल एक्शन जो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को वायलेट करता है, उसका हमने मज़म्मत किया। वहाँ हमने अपना स्टेटमेंट में पॉइंट आउट किया कि ये तो यूनिलैटरली भी जो यूनिलैटरल एक्शन था एक तरफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स का ख़िलाफ़ वर्जी है, इंटरनेशनल लॉ का ख़िलाफ़ वर्जी है और SCO के ऑब्जेक्टिव्स के ख़िलाफ़ है। जहाँ तक दहशत गर्दी है, हमने वो मिथ जो मुसलसल ख़ास तौर पे भारत में BJP का कोशिश रहा है या RSS का कोशिश रहा है कि दुनिया भर के सारे मुसलमान को दहशतगर्द करार दें। अगर वो मुसलमान भारत में रहते हैं तो उनको भी दहशतगर्द करार देते हैं, और कोई पाकिस्तानी नज़र आता है तो उनको भी वो दहशतगर्द करार देते हैं। उस मिथ को तोड़ने की कोशिश की गई। और मेरा ख़्याल में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनके बेटा उनके सामने बैठता है तो जितना वो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करे वो उतना ही काफ़ी होता है उनको इस टॉपिक पे इस लिहाज से जवाब देने का। मैं तो हैरान हुआ, इसलिए आप सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम तो प्रोविंशियल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी हमारा जो हिंदू पाकिस्तानी कैंडिडेट है पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़ के सूबाई मेंबर्स भी बनते हैं, सूबाई वज़ीर बनते हैं, नेशनल असम्बली के लिए भी लड़ते हैं, तो वहाँ भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन जाता है। मैं हैरान हुआ, मुझे पता चला कि पूरा BJP, पूरा भारत चाहे दुनिया भर का सबसे बड़ा मुसलमानों का अक़लियत का पॉपुलेशन है, और BJP की तरफ से ना उनका अपर हाउस में और ना उनका लोअर हाउस में एक मुसलमान है। तो मैं ये चीज़ देख के हैरान भी हुआ, खुश हुआ कि मुझे ये मौका मिला कि मेरे भारत का मीडिया से भी गुफ्तगू करें। इसलिए अगर हम जो भी आपका ख्याल होगा RSS के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, BJP के बारे में, आपने अपना कम्युनिकेशन भारत के अवाम के साथ रखना है। तो मेरा ख़्याल में भारत के मीडिया के साथ इंगेज करना, हमें ये भी मौका मिला कि वो झूठ जो प्रोपेगेंडा भारत के अवाम को खिलाया जाता है उसको भी एड्रेस करने का मौका मिला। तो ओवरऑल उस लिहाज से, मल्टीलैटरल के लिहाज से, SCO का लिहाज से, अपना मकसद अपना मौक़िफ़ सामने रखने के लिहाज से बहुत ही कामयाब रहा। मैं जानता हूँ कि काफ़ी ऐसे लोग थे जो उम्मीद रखे बैठे थे कि बायलैटरल रिलेशंस में कोई बेहतरी इससे आए, मगर ना हमारा जाना का मकसद ये था। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ आज भी वही है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग में इंगेज नहीं कर सकते। और यही वजह था कि मैंने किसी मौके पे भी ना उनका वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म से मुलाकात का दरख्वास्त किया था, मगर मैंने जो भी बाकी सारे SCO मेंबर्स हैं उन के जो वज़ीर ख़ारजा है उनके साथ भी बायलैटरल मीटिंग्स किया। और आज मैं आपके पास हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ जहाँ अफ़गानिस्तान का इंटरिम वज़ीर ख़ारजा, चीन का वज़ीर ख़ारजा इंशाअल्लाह ताला मौजूद होंगे। हमारा बायलैटरल मीटिंग्स होंगे और हमारा ट्राइलैटरल मीटिंग्स होंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका और वज़ीर ख़ारजा के विज़िट के बारे में है, तो इस पर जो मैं जिनसे सवाल पूछूँ वही कीजिएगा।
رفت صاحب DW سے تعلق ہے ان کا. لاول صاحب میرا سوال صرف ایک یہ ہے کہ آپ کا ایک ضلع اب 2016 کے بعد کسی فارن منسٹر کا یہ دورہ ہے بھارت کا، ایک آپ کا ایک سافٹ امیج وہاں پر بنا، ایک چیز آئی بھارت کی طرف سے ایک ہوسٹائل رویہ رہا ہے، ماضی میں بھی رہا ہے، اس مرتبہ اس طرح دیکھنے میں نہیں آیا. کیا میسج آپ دے کر آئے ہیں اور کیا میسج آپ لے کر آئے ہیں؟ جہاں تک کیا میسج دینا تھا ہم نے بھارت کے عوام کے لیے، یہ نہ صرف ان کے عوام کے لیے لیکن ہمارے عوام کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ خاص طور پہ جو نیا نسل ہے، جو نیا جنریشن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ we should not be held hostage by history. اور یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا بلیف ہے کہ امن یا peace is our destiny for the people of the subcontinent, for the people of Pakistan and for the people of India. And of course, آج نہیں تو کل ایک دن ضرور آئے گا جب ہم وہ ڈیسٹنی حاصل کریں گے. جہاں تک ہمارا اصولی موقف ہے خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے، میرا خیال میں نے فورسفلی بھارت کے سرزمین پہ ان کے میڈیا کے تھرو کشمیر کوز کا ایڈوکیسی کیا. ان کا یک طرفہ جو بیانیہ ہمیشہ ادھر چلتا رہتا ہے. 11 سال بعد ان کو اس کا جو الگ جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے ان کو موقع ملا کہ وہ بھی سنا جائے. کامران رضی جیو سے تعلق ہے. چلو صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ نے آپ کے وہاں سے واپسی پر کافی آپ نے جو اسٹیٹمنٹ تھے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے کافی کامنٹ کیا ہے کہ خاص طور پر جو دہشت گردی سے متعلق آپ نے وہاں پر بات کی تھی. تو آپ کیا کامنٹ کریں گے کہ آپ کا تو آپ کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھا آپ کا جو بھارت کا یہ دورہ تھا اور جو SCO میں آپ کی شرکت تھی، تو اس کامنٹ پر آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو جہاں تک ان کا کامنٹ ہے وہ تو ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا کامنٹ دیں گے. میں نے اپنا اسٹیٹمنٹ وہاں دیا، میں نے وہاں سے پریس سے بھی بات کیا، وہ سب کچھ آن دا ریکارڈ ہے. ان کی تنقید میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک انسیکیورٹی ہے. انسیکیورٹی آپ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک جھوٹا بیانیہ، پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے بھارت میں، خاص طور پہ اس جماعت کی طرف سے جس جماعت کا نمائندگی ان کا وزیر خارجہ کرتا ہے. اور اس مت کو، اس پروپیگنڈا کو میرا جانے سے، میرا بات کرنے سے، اپنا موقف سامنے رکھنے سے اس بیانیہ کو ہم توڑتے ہیں. جب وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر مسلمان دہشت کرتے ہیں تاکہ ان کے اپنے ہاں یہ نفرت پھیلایا جائے اور وہ اپنے انتخابات جیت سکے، وہ اپنے الیکشن جیت سکے. جب ان کا کوشش ہے کہ وہ ہر پاکستانی کو دہشت گرد ثابت کرے، تو جب بلاول بھٹو زرداری ان کے سامنے بیٹھتا ہے، اگر میں کچھ بھی نہ کہوں، ان کا یہ جھوٹا بیانیہ، ان کا یہ پروپیگنڈا ٹوٹ جاتا ہے، جو کہ ایک پرانا ایک سٹیل میرا خیال میں نہ صرف بھارت کے کانٹیکس میں لیکن دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ پہلے سے شاید چلتا تھا تھوڑا بہت کہ وہ دہشت گردی کا ماحول ایسا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس چیز کے ساتھ نتھی کر لیا. مگر آہستہ آہستہ اب یہ پرانا ہو گیا ہے، یہ ایسے نہیں چلتا ہے. پورا دنیا نے پہچانا ہے کہ پاکستان کا کیا قربانیاں ہیں، کس طریقے سے ہم ان دہشت گردوں سے لڑتے آ رہے ہیں، کیسے پاکستان کا سب سے زیادہ وکٹمز ہے. کوئی اور ملک آپ جو ہمارے ساتھ اس SCO پہ تھے، ایوری ادر کنٹری، اگر آپ ان کے سارے ممالک کے جو دہشت گردی کے متاثرین ہیں، جو وکٹمز ہیں، ان سارے ممالک کے آپ اکٹھا بھی ملا دیں تب بھی پاکستان کے وکٹمز ان سے زیادہ ہیں. جو دوسرا جھوٹ وہ پلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کا کوئی اہمیت نہیں ہے، انٹرنیشنل لاء کا کوئی اہمیت نہیں ہے، بائی لیٹرل اگریمنٹس کا کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اگر وہ ایک دن اٹھ کے فیصلہ کر دے کہ وہ اپنا ہی کسی کاغذ پہ ایسے کشمیر پہ ایک سرکل مار کے کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے، کو بات ختم. تو یہ چپکا ان سے یہ تپتے ہیں اس بات پہ کہ نہ پاکستان کے عوام بولتے ہیں، نہ کشمیر کے عوام بولتے ہیں، اور ان کا ناجائز اللیگل یونیلیٹرل ایکشن کی وجہ سے کشمیر کوز کو، کشمیریوں کو ایک نیا جان ملا ہے.
تو یہ دونوں ایشوز کی وجہ سے، ایک تو دہشت گردی اور دوسرا کشمیر کے حوالے سے، اس لیے کہ پاکستان کا نمائندہ ان پہ بات کرتے ہیں، ان کے پروپیگنڈا کو، ان کا یک طرفہ جو ایک میسج ہے اس کو کاؤنٹر کرتا ہے، تو پھر اس لیے شاید آپ کو بھارت کا وزیر خارجہ اتنا جذباتی لگ رہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں۔ ارباب شانڈیو صاحب سنو سے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے ہیں، لیکن کسی بھی ملک نے آپ کے سر کی قیمت نہیں رکھی اور ہندوستان نے آپ کے سر کی قیمت رکھی ہوئی ہے۔ یہی جو حرکت ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ سیاسی جماعتوں جو ہیں جو سر کی قیمت لگاتے ہیں، کیا وہ دہشت گرد تنظیم ہوتے ہیں یا سیاسی جماعتیں ہوتے ہیں؟ ان این آئیڈیل ورلڈ، ان اے رسپانسبل ورلڈ، ان دی اولڈ انڈیا، اگر کسی اور ملک کا وزیر خارجہ پہ سر کے قیمت لگایا گیا ہوتا تو اس کا مذمت کیا جاتا، اس کے خلاف ٹرائل کیا جاتا، مگر ایسے تو آج کا بھارت میں نہیں ہوا۔ مگر جیسے آپ جانتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہاں دہشت گردوں کے دھمکیاں ہوں یا اس قسم کے بھارت میں جس طریقے سے ہمارا سر پہ ایک قیمت لگایا گیا، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتے، ان کے کسی احتجاج کی وجہ سے یا کسی بھارت کا وزیر خارجہ کے پریس کانفرنس کی وجہ سے ہم ڈر کے مارے ٹرپ کینسل کر لے، پاکستان سے کو یہ موقع ہی نہیں فراہم کرے کہ ہم اپنا مقدمہ بھارت میں جا کے، بھارت کے جو سرزمین ہے وہاں سے ہم پاکستان کا مقدمہ لڑے، تو میرا خیال میں وہ بہتر ہے۔ جتنے پلیٹ فارم سے ہم پیچھے ہٹیں گے تو ہم کلین چٹ دے رہے ہیں کہ ہمارے مخالف پاکستان کو ڈیفائن کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا چاہیے۔ سنجے ساتوانی صاحب، ایئر وائی۔ سر، آپ آج وہاں دورہ کر کے آئے، اس کے بعد سی پیک جو آپ کا منصوبہ ہے، بھارت کو بڑا اس میں تکلیف ہے اور اس کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ چین سی پیک کے ذریعے انڈیا کی سالمیت اور خود مختاری پر بار بار اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس پر آپ کا کیا؟ میرا خیال میں اگر وہ ہر جو ممبر ہے نا ایس سی او کا، ازبیکستان، قزاقستان، کرگستان، تاجکستان، روس، بھارت، چائنا اور پاکستان، ان میں سے ہر ملک -1 are looking forward to CPEC. Every single country that I talk to amongst other than India at the SCO are keen to become part of CPEC. They know that it is the fastest route to the warm waters for them, for their trade. یہ پورا ریجنل انٹیگریشن کی مقصد اگر چلتا ہے تو صرف تب چلتا ہے جب CPEC چلتا ہے، ورنہ سب کے لیے مشکلات ہیں۔ تو جب بھی ہم SCO پہ جاتے، جس سے میں ملتا ہوں وہ نہ صرف CPEC کی تعریف کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنا دلچسپی ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ خاص طور پہ وہ سینٹرل ایشین ممالک کہ وہ اس CPEC کا حصہ بنے۔ سارا سینٹرل ایشیا لینڈ لاک کنٹریز ہیں، ان کا کوئی ایکسیس نہیں ہے پورٹس کے لیے۔ یہ روس کے لیے بھی ایک ایکسیس پوائنٹ ہوگا، ایک ٹرانزٹ ہب بڑھے گا، ترقی ہوگا۔ اس بات کا شاید تکلیف ہے، ان کا سورونٹی کو کوئی بات ہی نہیں آتا ہے اس میں۔ ثاقب راجہ صاحب، وائس آف امریکہ۔ سر، سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم تھا اور بائیلیٹرلی ہمارے کوئی اس سے بات چیت نہیں ہو سکتی، تو آپ کے خیال میں ملٹی لیٹرل سطح پر ہماری کیا کامیابیاں ہم سمیٹ کر آئے ہیں؟ جہاں تک ہمارا یہ خاص طور پہ یہ جو ملٹی لیٹرل فورم ہے، یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ویسے تو 2001 میں بنا تھا، مگر پاکستان اور بھارت 2017 میں اس کے ممبرز بنے، جہاں اس میں سیکیورٹی کا بھی ایلیمنٹس ہے، دوسرے ایلیمنٹس ہے جو سب سے دلچسپی رکھنے وجہ the element with the most potential is that of economic and regional integration. اور اس لحاظ سے ہم سب مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اگر ہم اکنامک انٹیگریشن ہوگا ہمارا تو سارے ممالک کی معیشت کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ ان دا کانٹیکسٹ
of our own China-Pakistan economic corridor, but also as a result of the post-Ukraine war scenario, जहाँ सारे ममालिक अपने मईशत को diversify करने की कोशिश कर रहे हैं, इस फोरम का अहमियत जो है वो बढ़ता जा रहा है. और अगर आज नहीं तो कल मेरा ख्याल में ये फोरम एक रीजनल पावर हाउस होगा. काजी आसिफ साहब आज साहब अभी आपने हमारा कि आप बायोलैटरल इश्यूज पे बात तो नहीं हो जाती, लेकिन अभी आपने ये कंडीशन भी रखी है कि जब तक कश्मीर के हवाले से उनकी कानूनसाजी जो है वो वापस नहीं लेंगे तब तक इंडिया से बातचीत मुमकिन नहीं है. तो क्या इस मुद्दे पे ही आप क्या समझ को उम्मीद है कि आपकी बातचीत जो है इंडिया से एक वन क्वेश्चन एट अ टाइम. जहाँ तक ये नुक्ता है, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, तो मैंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा के हैसियत से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ही आगे लेके जाना पड़ता है. और मैं इसको ज़रा समझाने की कोशिश करूँगा कि हम क्यों कहते हैं कि इस हादसे के बाद, अगस्त 2019 के हादसे के बाद हम बायलैटरल इंगेजमेंट नहीं कर रहे. वो इसलिए कि अगर आपने बायलैटरल अरेंजमेंट करना भी है, आखिरकार एक नतीजा में जब वो पहुंचता है तो कोई डॉक्यूमेंट निकलेगा जिसमें मैं भी साइन करूंगा, वो भी साइन करेंगे, ये बायलैटरल डॉक्यूमेंट होगा. अगर यूएन के कॉन्टेक्स्ट या चले एससीओ के कॉन्टेक्स्ट में हो ये डायलॉग, तो फिर इंटरनेशनल एक मल्टीलैटरल एक डॉक्यूमेंट होगा. अगस्त 5 का एक्शन से भारत ने एक फुकतान, एक गैप पैदा किया है. इसलिए वो ना सिर्फ इन एक्शन से इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को वायलेट करते हैं, मगर हमारा जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं उनको भी वायलेट करते हैं. तो फिर फ़ायदा क्या है इंगेज करने से? अगर इंगेज करके हम आखिर किसी डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं, किसी नतीजे पे आ भी जाते हैं, तो इंडिया हैज़ शोड दैट दे विल यूनिलैटरली वायलेट, चाहे वो बायलैटरल एग्रीमेंट हो या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हो. तो यही वजह है कि बहुत ही ज़रूरी है कि भारत अगस्त 4 के पोजीशन पे, 2019 की पोजीशन पे वापस जाएं, ताकि उस सूरत हाल में हम एक गुंजाइश निकाल सकते हैं कि बातचीत हो सके. और मैं समझता हूँ कि बातचीत ही, डायलॉग ही वो तरीका है कि हम अपने जो सारे मसाइल हैं उनके हल निकाल सकते हैं. दोनों चांदियो टाइम न्यूज़ दुनिया में इस वक्त एक मुल्क कर रही है कि पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे हो. सऊदी अरब ईरान से ताल्लुकात अच्छे कर रहा है, मुस्लिम ममालिक कर रहे हैं, बहुत सारे अरब दुनिया कर रहे हैं. एक मैं तवक्को थी कि आप जा रहे हैं, जिस तरह भुट्टो साहब के ज़माने में गया था, इधर मिली थी और इस तरह के ताल्लुकात अच्छे हुए थे, और जिस तरह का इस आपकी विजिट के बाद मौक़िफ़ सामने आया, लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर का जो मौक़िफ़ था कि आप एक दहशतगर्द उनकी फैक्ट्री के तर्जुमान हैं, और न वो आपसे मिले न आपने खुद फरमाया कि हम उनसे मिले. तो इस खिते के अवाम क्या बात करीब में कोई अच्छे ताल्लुकात? देखो, मैं समझता हूँ कि इस खिते के अवाम, जो भी सियासतदान करते हैं, कहते हैं या चाहते हैं, इस खिते के अवाम हमारा बॉर्डर के दो तरफ तो अमन ही चाहते हैं, और हम हमेशा कोशिश होंगे कि हम उसी अमन की तरफ बढ़ते रहें. इस ट्रिप का कॉन्टेक्स्ट कोई बायलैटरल एडवांसमेंट के इस ट्रिप का कॉन्टेक्स्ट में कोई इसलिए उम्मीद नहीं था कि हम इस काम के लिए वहाँ जा नहीं रहे थे. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जहाँ तक बायलैटरल इम्प्रूवमेंट्स है या हल है या एक रास्ता है, दैट इज़ समथिंग दैट वाज नॉट ऑन द टेबल व्हेन वी वर गोइंग टू इंडिया. जहाँ तक इनकी रिस्पॉन्स है, इनका जो स्टांस है, वो तो मजाक है. कहता है कि you can't be a victim of terror and sit with the perpetrators of terror. آپ مجھے بتائیں تو چانجو صاحب، آپ مجھے جانتے ہو، اس ملک مجھے جانتا ہے، میں نے کیا ایک دفعہ اپنا سیاسی پوری تاریخ میں ایک دن کے لیے ایکسیڈنٹلی بھی کسی دہشت گرد کے ساتھ بیٹھا ہوں؟ میں کیا کروں اگر ان میں اتنا نفرت عروج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ سارے مسلمان کو دہشت گرد کرانا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی دہشت گرد کرانا چاہتے ہیں. ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ ہم اپنے ملک میں بھی دہشت گردوں کے مقابلے میں، دہشت گردوں کے اپیزمنٹ کے خلاف جو مہم ہوتے ہیں اس میں صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. ہم اس لیے کہ ہم خود
متاثر ہوئے ہیں, وکٹمز ہیں دہشت گردی کے. تو ہم اگر پاکستانی کوئی دہشت گردی کی واقعہ میں شہید ہو یا کوئی نقصان ہو تو ان کے لیے بھی ہم ایمپتھائز کرتے ہیں. اگر بھارت میں کوئی بھارت کا شہری بھی دہشت گردی کا شکار ہو جائے تو میں ان کے لیے بھی درد ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ نہ کوئی پاکستانی, نہ کوئی بھارت کا شہری, نہ کوئی شہری دہشت گردی کا شکار ہو. مگر افسوس کے ساتھ کہ جب تک ہم اس ایشو کو پولیٹیسائز کریں گے, جب تک ہم اس ایشو کو جیو پالیٹکس کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے دنیا میں, اس ریجن میں, اس کا حصہ بنیں گے, تو افسوس کے ساتھ ہمارے شہری دوسرے ممالک کے شہری مرتے رہیں گے. ہمیں اکراس ایک بائی پارٹیزن, ناٹ ہائپر پارٹیزن پولرائز جو ہمارا اس دور کا سort of سلسلہ ہے, مگر بائی پارٹیزن اپروچ اکراس دا جیو پولیٹیکل ڈیوائڈ دہشت گردی کے لیے رکھنا پڑے گا. ہم سب کو ایک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر ہم ڈیوائڈیڈ رہیں گے تو اس کا شکار ہوتے رہیں گے. ارشد صاحب دنیا میرا سوال بلاول صاحب ہو چکا ہے, یہی سوال تھا کہ جو میڈیا سے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, خاص طور پہ آپ کا جو یہ وزٹ رہا اور اس پہ جو آپ باقاعدہ جو ورڈ یوز کیا گیا ٹیررزم کا, کہ ٹیررزم اسٹیٹ کے اسپوکس مین ہیں, اسپوکس پرسن جو تھے وہ یہاں پر آئے تھے. تو سر اب یہ معاملات آپ نے اس چیز کی ایک لائن تو کلیئر کر دی ہے کہ انڈیا سے آپ کے اس وقت تک پاکستان کی بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک 4 اگست والی جو لائن ہے اس کو, وہ ہمارا پالیسی ہے. یہ آپ نے یہ بات بیان دے دی ہے. تو سر اب اسی طریقے سے چلتا رہے گا, پھر امن کی جو باتیں ہوتی ہیں دیگر اسٹیٹس یونائٹیڈ نیشنز پہ بھی اس طرح کی بات ہوئی, دیگر ممالک میں بھی, چائنا بھی اس پہ بات کرے, تو اب اس میں آگے پوزیشن کیا ہوگی؟ میرے خیال میں آگے اس کا حل نکلے گا. ایسا ہم ہمیشہ اس اسٹیٹ میں نہیں رہیں گے, لیکن آپ بھی مانیں گے کہ میرے لیے مشکل ہوگا, میرا اپنا فورن آفس کو کنونس کرنے مشکل ہوگا کہ میں ان کو کہوں آپ جا کے کسی مالک کے ساتھ آپ بات چیت کریں, جب انہوں نے دکھایا ہے اپنے ایکشنز کے تھرو کہ وہ کسی بائی لیٹرل اگریمنٹ کا حصہ کی رسپیکٹ نہیں کرتے, انٹرنیشنل لا کو رسپیکٹ نہیں کرتے, یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کو رسپیکٹ نہیں کرتے. تو اس صورتحال میں the onus is on India to create an environment conducive to talks. ایسا تو نہیں ہے کہ دہشت گردی شروع ہوا 2019 میں. پاکستان, بھارت بھی دہشت گردی کے شکار کافی دیر سے ہوتے آ رہے ہیں, اور ان دہشت گردوں کے حملے کے باوجود بات چیت بھی ہوا ہے. اب ہم دونوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ان دہشت گردوں کو, ان انتہا پسندوں کو, ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پاکستان اور بھارت کے عوام کی قسمت کے فیصلے کرنے دیں گے, یا ہم خود اپنا مستقبل کا راستہ طے کریں گے. میرا خیال میں اگر it was up to the people of Pakistan and the people of India, they would be working towards peace. لاسٹ کوسچن اکرم بلوچ کیپٹل. سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح انڈیا نے ایک متنازع علاقے پر قبضہ کر کے اگست 19 میں اور ایک لکیر کھینچ دیا تھا بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو, اور پھر اس کے بعد آپ کا بھی موقف وہی ہے کہ جب تک انڈیا بیک نہیں ہوگا, انڈیا سے بات چیت نہیں ہوگی, تو یہ جو لکیر کھینچی گئی ہے تو یہ لکیر مستقل طور پر قائم رہے گی, اور اسی طرح ہم ماحولیاتی جو تباہ کاری ان کا جو ہے نا سامنا کرتے رہیں گے, بھوک افلاس, بے روزگاری اور ساری اسی چیز کا جو ہے نا سامنا کرتے رہیں گے, یا آگے چل کر یہ لکیر, یہ جو لکیر ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے دوسرے جو مسائل ہے, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ کین ہیپن ان پرپیچوٹی, بکاز ظلم آخرکار بڑھتا ہے پھر مٹ جاتا ہے. کب تک بھارت انکار کرے گا کہ یونائٹڈ نیشنز جس کا ہم سب ممبر ہیں, کہ ان کا کب تک, ہاؤ لانگ کین دے ڈینائی انٹرنیشنل لا, how long can they deny United Nations Security Council resolutions, how long can they run away from a plebiscite in Kashmir. ہمارا موقف کیا ہے کہ کشمیر کے عوام کا فیصلے کرنے دیں, ان کا موقف کیا ہے کہ نہیں ہم قبضہ کر کے ادھر بیٹھے رہیں. تو میرا خیال میں کہ the arc of history is long but ultimately it bends towards justice, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کا حل نکالیں گے. اگر ہم یہ فیصلہ پہلے سے کریں گے کہ ان کا شکل ہمیں نہیں پسند,
تو اب بات چیت تو اپنی جگہ، ہم اب ملٹی لیٹرل پہ بھی نہیں جائیں گے، ہم SCO پہ بھی نہیں جائیں گے، تو کل ہم UN پہ بھی نہیں جائیں گے، ہم دوسری جگہ پہ بھی نہیں جائیں گے، تو ہمارے لیے ہم دروازے بند کرتے جا رہے ہیں. تو جو میں یہاں جو میں نے یہ فیصلہ کیا بھارت جانے کا SCO کے کانٹیکس میں، ملٹی لیٹرل کانٹیکس میں، وہ اسی کانٹیکس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا. لیکن جا کے ہم نے ایک فٹ پرنٹ چھوڑا ہے، اور مستقبل کے لیے جو ہے وہ کوئی اور چل کے اسی فٹ پرنٹ پہ چلتے ہوئے ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. We have one last question. Sure. Special demand. Hamid Sumro صاحب GNL. جی فارغ منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی حال ہی میں برٹش سے پاکستانی کے خلاف کا جو کمیشن مکمل کیا سوڈان، تو وہ کس طرح مکمل کیا، اس مشن کو کمپلیٹ کرنے میں آپ کے ساتھ کس نے تعاون کیا، کیا نئے تجربات ہیں؟ جہاں تک سوڈان کا پورا کرائسس ہے اس میں میں فخر کرتا ہوں کہ خاص طور پہ پاکستان کا جو فورن آفس ہے، ہمارا فورن سیکرٹری، باقی جو بھی ریلیٹیو لوگ تھے، عید پہ چل رہا تھا یہ پورا دن، تو وہ عید پہ نہیں کیے، اور وہ دفتر میں رہ کے سارے نہ صرف ان ممالک سے لیکن ہمارے دوست ممالک سے، سعودی سے، چین سے، دوسروں سے رابطہ کیا، اور اتنا اچھا طریقے سے کوآرڈینیٹ کیا کہ ہم نے 1050 پاکستانیز تھے. آج رات 1 بجے آخری جہاز آ رہا ہے. جب وہ پہنچتے ہیں تو سارے جو پاکستانی سوڈان میں پھنسے ہوئے تھے وہ اپنے گھر واپس آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کرائسس سچویشن میں جہاں ہمارا وسائل شاید دوسرے ممالک سے کم تھے، ہمارا زیادہ محنت کی وجہ سے ایک بڑا کامیابی ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان. تھینک یو ایوری بڈی.